أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فهدى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی آیات، کل کی جو آیت آخری ہم نے پڑھی تھی، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنے سے لوگوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے لوگوں کو جو روکتے تھے مختلف بہانے کر کے، اور کہا کرتے تھے کہ بھائی کیا ہے یہ اساطیر الاولین، وہی پرانے افسانے ہیں، پرانے قصے اور کچھ نہیں. ہم نے دیکھا تو مختلف جگہوں سے، مختلف اطراف سے جو لوگ آتے تھے وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ایک تو قیامت کے دن اپنے بوجھ ہوں گے ان کے اوپر، یعنی گناہوں کے بوجھ، گمراہی کا جو بوجھ ہوگا وہ تو اپنا ہوگا ہی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی ہوگا جن کو انہوں نے روکا بغیر علم کے، انہیں راہ حق کی طرف آنے سے روکا، مختلف بہانے کر کے ان کو دور رکھا حضور علیہ السلام سے، قرآن سے، دین سے، اسلام سے. کہ ان کے بوجھ بھی یہ ڈھوئیں گے. الا ساء ما یزرون، خبردار سنو، کان کھول کر سنو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ ڈھوئیں گے. یعنی اس کو ہلکا مت سمجھو، جو وہ خود گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا، اس گناہ کا بوجھ جو ان کے کاندھوں پہ ہوگا، ان کے سروں پہ ہوگا، وہ بہت ہی برا ہوگا. اب آج کی آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مکاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ یہی لوگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی اس قسم کی مکاریاں لوگ کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے، اللہ کے رسول کی طرف آنے سے روکا ہے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی مکاریاں کی ہیں، ایسی چال بازیاں کی ہیں، لیکن ان کو بتا دو ذرا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کی طرف ان کی بنیادوں سے آ گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ سکا. یعنی جو وہ چال بازیاں کر رہے تھے ان کی چالوں کا توڑ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جڑ سے اکھاڑ کر ان کو ڈھا دیا، ان کو پھینک دیا، نیچے گرا دیا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو پھر چھت ان کے اوپر سے ان کے سروں پہ آ گری.
یعنی اس انداز سے وہ ہلا مارے گئے، ایسے زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا کہ ان کی بنیادوں کو ہی اکھاڑ دیا گیا۔ جب ان کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا گیا، ان کے چھت ان کے سروں پر آ گئے، ان کے اندر دب کر وہ مر گئے، تباہ اور برباد ہو گئی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب آیا ان پر من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے عذاب آ سکتا تھا۔ بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی انہوں نے، بڑے زبردست قسم کے قلعے انہوں نے بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب آ گیا تو اس انداز سے آ گیا کہ ان کی جڑوں کو ہی اکھاڑا اور چھتیں ان کے سروں پر گر پڑی اور دب گئی بھی۔ تو اس قسم کے عذاب جو ہے مختلف مقامات پہ آئے، ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاں، ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا ہے، اور جس نے بھی رسول کو جھٹلایا اس پر پھر عذاب آیا، بڑا بھیانک قسم کا عذاب آیا۔ تو یہاں ہندوستان میں بھی اس قسم کی شہادتیں ملتی ہیں، جیسے ہریانہ میں جو حصار کا علاقہ ہے وہاں بہت ساری وہ پرانے کھنڈرات ملتے ہیں، تو اندازہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی انبیاء ہیں آئے ہیں اور قوموں نے جھٹلایا ہے، ان پر عذاب آیا۔ اور جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی کا مزار ہے سرہند میں، تو وہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ 30 انبیاء کی قبریں اس ایریا میں ہیں، اس علاقے میں 30 نبیوں کی قبریں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر پومپیائی کی بات تو آپ نے سنی ہے، جب ہم کہیں پڑھا کرتے تھے پومپیائی کی آخری رات، ان پر جب عذاب آ گیا، آگ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے برسائی تو 20 فٹ سے زیادہ نیچے ان کو دبا دیا، آگ ان پر برسائی گئی تو وہ کوئلے بن کر رہ گئی۔ 79 ہاں 79 عیسوی کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے، ان پر بھی وہ عذاب آیا۔ صرف یہاں نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی قوم ہے جن کی طرف رسول نہیں بھیجے گئے، اور جنہوں نے بھی جھٹلایا بالآخر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان پر عذاب آ گیا دنیا میں بھی، اور آخرت میں کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے بھی اور تا قیام قیامت، جو بھی مکاریاں کر کے چال بازیاں کر کے اللہ کے اس دین سے، اللہ کی اس توحید سے اور رحمت للعالمین کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ سے، دکھائی ہوئی سیدھی راہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکیں گے، تو ان کی یہ چال بازیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ چالیں ان پر الٹی ہو جائیں گی، وہ انہی پر آ گریں گی اور وہی اس جال میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ عذاب وہاں سے آیا ان کی طرف جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ایک تو یہ آ گیا دنیا کا عذاب، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کر دے گا انہیں اللہ، ذلیل و خوار کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، وَيَقُولُ، اور پوچھے گا، کہے گا، پوچھے گا ان سے، آئین شرکائی، بھئی کہاں ہے وہ میرے شریک جو تم ٹھہراتے تھے، میرے شریک کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کہاں ہے آج وہ؟ آئین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے لیے تم لڑتے تھے، یعنی جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کرتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ تم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اہل حق سے، آج کہاں ہے وہ؟ قال الذین اوتوا العلم، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے، بالکل خاموش رہیں گے، تو اہل علم کہیں گے، قال الذین اوتوا العلم، اس وقت جواب دیں گے وہاں پہ وہ جنہیں علم عطا کیا گیا تھا دنیا میں، اوتوا العلم، کیا کہیں گے اس وقت؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين،
بے شک رسوائی ہے آج کے دن، الخز رسوائی ہے، الیوم آج کے دن، والسوء اور بدبختی ہے، برائی ہے، کن کے لیے آج کے دن؟ علی الکافرین، آج تو رسوائی ہے، آج تو رسوا ہو کر رہ جائیں گے، ان کے لیے رسوائی ہے، یعنی وہ خود تو کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے، لیکن اہل علم، ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے فرشتے کہیں گے، انبیاء کہیں گے، صدیقین اور شہداء کہیں گے، یعنی اہل علم جو بھی ہے وہ اس وقت انہیں زبان کھولنے کی اجازت دی جائے گی، انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن وہ جو ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گے، بس خاموش رہ جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ آج تو اب تمہارے لیے رسوائی ہے، اس کے سوا تمہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کی گھڑی آ گئی، لیکن اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے تھوڑا سا ان کا حال سنو، جس وقت ان کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں گے۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس حالت میں جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، یعنی موت کے وقت ہی جب ان کی روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اسی وقت ان کا سارا ختم، دبدبہ ختم ہو جائے گا، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہ ڈگیں ڈال دیں گے، یعنی وہ سلامیں کھوکیں گے اس وقت، سلام سلام، ہم اسلام لے آئے، ہم اطاعت شعار ہیں، یعنی ساری ان کی وہ طاقت، وہ پھونک پھانک، وہ کچھ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، وہ ختم ہو جائے گا، سارا ان کا وہ کر و فر اور سارا ان کا وہ دبدبہ رو بالکل خاک میں مل جائے گا، بہت ہی شریف اس وقت بنیں گے اور سلامیں ٹھونک دیں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اور بڑے شریف بن کر کہیں گے مَا كُنَّا، نہیں تھے ہم، نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم برائی کرنے والے نہیں تھے، ہمیں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی اب وہ ان کی گردن جو اکڑی ہوئی تھی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، اب وہ گردنیں توڑ توڑ کر کہیں گے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، تو ماں کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی برائی نہیں کی، بلا، فرشتے جواب دیں گے نہیں کی، کیسے نہیں کی؟ بلا کی تم نے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آج جھوٹ بول کر چھوٹنے چاہتے ہو، یہاں پہ تم نے وہاں پر بڑی بڑی غداریاں کی ہیں، اہل حق کے ساتھ جھگڑے ہو، تم نے غلط راہوں پہ نہ صرف خود چلے ہو، لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلایا ہے، لوگوں کو راہ حق سے روکا ہے، پیور اور خالص دین سے لوگوں کو روکا ہے، تم نے اگر دین کبھی بتایا بھی تو ملاوٹی دین بتا دیا، تم نے آخری حد تک کوشش کی کہ توحید سے، خالص دین سے، دین حنیف سے تم نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں بڑے شریف بنے ہو، گردن توڑ کر اپنے بڑے حلیمی میں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، کیوں نہیں کی ہے تم نے غلطی، فَادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ہم نے پیچھے ایک جگہ پڑھا، ابھی کچھ دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 44 ہے وہ، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، 7 دروازے، وہ 7 جہنم کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ وہ 7 جہنمیں ہوں گی، فرمایا جا رہا ہے جاؤ ان جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے، گھمنڈی لوگوں کے لیے، متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ایک حدیث پاک کی روشنی میں متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندے
اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے جواز، جازری، متکبرین قسم کے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے. تو فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ تکبر کرنے والے کون ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی تکبر نہیں کر سکتا. اصل میں یہ جو داعی حق ہوتا ہے، جو حق کی طرف بلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں لوگ تکبر کرتے ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس وقت ان لوگوں سے نہیں لڑتے جھگڑتے، بلکہ یہ تو لڑائی اصل میں اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی تکبر نہیں کرے گا. وہ اللہ کے دین کے جو داعی ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں متکبر بن جاتے ہیں. کیونکہ وہ عام طور پہ تھوڑا سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے لوگ ہیں، خود وہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کیا بتائیں گے دین، یہ ہمیں کیا چلائیں گے اپنے پیچھے پیچھے. ان کو اپنی عزت نفس جو آڑے آتے ہیں، اخذتہم العزت بالاسم. ان کو کہتے ہیں ہماری شان کم ہو جائے گی اگر ہم اس کی بات مانیں گے. یہ سیدھا سادہ انسان، یہ غریب انسان، یہ جو جس کے کپڑے بھی پورے پہنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی بات میں مانوں گا تو میری عزت تو گئی، میری شان تو ختم. تو یہ تکبر جو ہے انتہائی بدترین قسم کا تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان متکبرین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ ان جہنم میں رہو. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جو متکبرین کے لیے اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت سے پہلے پہلے ان آیات پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. موت جو ہے سب سے بہترین ٹیچر جو ہے وہ کیا ہے؟ موت سکھانے والا جو ہے. ایک انسان اتنا اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا کوئی کیسا بھی ہو، لیکن یہ موت جو ہے ایسی چیز ہے کہ کسی کی موت دیکھ کر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جب غور کرتا ہے کہ بھائی جانا ہی جانا ہے تو کیوں نہ اخلاص عطا کیا، اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، کیوں نہ اللہ کے ساتھ صدق کے دل سے محبت کی جائے، کیوں نہ اپنے آپ کو لگا دیا جائے اللہ ہی کی فرما برداری میں. کیا ملے گا ریاکاری سے، کیا ملے گا دھوکے سے؟ تو یہ موت جو انسان کو سکھانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، سمجھانے والے بنے اور عمل کرنے والے بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.